حقیقت ہے کہ دنیا سے جانا ہے، اس کا انکار کافر بھی نہیں کرتے، اس کا انکار منافقین بھی نہیں کرتے۔ دنیا کا کوئی انسان جس کی عقل ہے وہ کبھی نہیں کہے گا کہ دنیا سے نہیں جانا ہے۔ ہر مذہب کے لوگ، ہر مسلک کے لوگ، ہر مکتبہ فکر کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ دنیا سے ایک دن جانا ہے۔ اے جانے والوں، اور جب جانے پر یقین ہے، اپنے کندھوں پر کبھی دادا کو اٹھا کر لے گئے، اپنے کندھوں پر کبھی باپ کو اٹھا کر لے گئے، اپنے کندھوں پر کبھی دوست و احباب کو اٹھا کر لے گئے۔ اے سب کو اٹھا کر کندھوں پر لے جانے والوں، ایک دن تمہیں اور مجھے بھی لے جایا جائے گا۔ لیکن سنو سنو اور دل کے کانوں سے سنو، ماں کے پیٹ کی لذتیں اٹھا کر دنیا کے اندر آنے والوں، ایک دن قبر کے پیٹ کی بھی لذت اٹھانی ہوگی۔ اعمال اچھے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ حال کیا ہوگا؟ اس قبر میں اے سی نہیں ہے، اس قبر میں اللہ اکبر لائٹ نہیں ہے، اس قبر میں بستر نہیں ہے، اس قبر میں اجالا نہیں ہے۔ یہ کہانی قصہ نہیں، ابھی آج ہی کے دن کی بات لے لو۔ احمد آباد میں ہوں اور اللہ اکبر دوپہر میں جب ظہر کی نماز کے لیے باہر نکلے ہیں تو اللہ اللہ حالت یہ ہوئی، بلکہ عصر کی نماز کا حال بھی یہی تھا، اور ابھی بھی گرم ہوائیں چل رہی ہے، حالانکہ سورج غروب ہونے کو گھنٹوں ہو چکے۔ میں سوچتا ہوں یا اللہ، جب دنیا کی گرمی کا یہ عالم ہے تو قبر کی گرمی کا عالم کیا ہوگا؟ نہ وہاں پنکھے ہیں، نہ وہاں لائٹ ہے، نہ وہاں اے سی ہے۔ قبر ٹھنڈی ہوگی کس کی؟ تمہارے خوبصورت چہروں کو دیکھ کر قبر ٹھنڈی نہیں ہوگی، تمہارا نسب دیکھ کر قبر ٹھنڈی نہیں ہوگی، تمہاری ڈگریاں دیکھ کر قبر ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ ہاں ہاں، جس نے مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی ہوگی انہی کی قبریں ٹھنڈی ہوگی، ورنہ اللہ اکبر جو مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچا سکا، یہاں تو خوب عیش کیے، یہاں تو خوب عیاشیاں کی، یہاں تو خوب آوارگی کی، یہاں تو خوب منمانی کی، لیکن قبر کا حال کیا ہوگا؟ اور قبر سے کہیں بھاگ کر جا نہیں سکتے، نہ بیٹے پنکھا جھلنے آئیں گے، نہ بہویں پنکھا جھلنے آئے گی، نہ بیوی پنکھا جھلنے آئے گی۔ ذرا تصور تو کرو، یہ گرمی کا موسم دیکھ کر تھوڑا سوچو تو صحیح، جب زمین کے اندر جاؤ گے اور وہ گرمی جھلسا رہی ہوگی، وہ گرمی تڑپا رہی ہوگی، اوپر سے اندھیرا، پھر اللہ کا عذاب، پھر خدا کی ناراضگی، ہمارا حال کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ نے موقع دیا ہے، تھوڑا غور تو کرو۔ اس بزرگ نے پوچھا کہ تو نے سینکڑوں لوگوں کے کفن چرائے، سینکڑوں قبریں کھودی، تو نے کتنے مسلمانوں کے چہروں کو قبلے کی طرف دیکھا؟ سچ بتا۔ تو اس نے کہا حضرت میں نے اگر 100 قبریں کھودی تو 99 لوگوں کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا تھا اور ایک کا چہرہ کعبے کی طرف، یعنی 100 میں سے ایک، توجہ کرنا، 100 میں سے ایک بندے کا چہرہ قبلے کی طرف تھا اور 99 لوگوں کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں تھا۔ اس بزرگ نے اپنے استاد کو خط لکھا اور خط لکھ کر کے پوچھا حضرت یہ بتائیے کہ لوگ ہیں؟ تو اس کے استاد نے جواب دیا جب دنیا میں لوگ سنت کے خلاف کام کرتے ہیں، رسول اللہ کی جو سنت ہے اس کے خلاف کام کرتے ہیں، یعنی بدعتوں کو رواج دیتے اور سنتوں پر عمل نہیں کرتے، تو مرنے کے بعد ان کے چہرے قبلے کی طرف نہیں رہتے بلکہ قبلے سے پھیر دیے جاتے۔ اگر حضور کی سنت کے خلاف کوئی کام کیا، جیسے مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں، ٹوپی پہننا یا عمامہ پہننا حضور علیہ السلام کی سنت ہے، اس پر تمام مکاتب فکر کے لوگ متفق ہیں۔ اب اگر کوئی ننگے سر گھوم رہا ہے تو خلاف سنت کیا، ٹھیک، اب خلاف سنت کیا تو وہ بزرگ کہہ رہے ہیں کہ قبر میں اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا۔ اب سوچیں، مرنے کے بعد اس کا منہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا۔ اب اور بھی سنتیں آپ لے لیں، اور سنتیں، بہت ساری سنتیں، آپ کو سب پتہ ہے کہ سنتوں کا تذکرہ کیا کریں، لیکن آپ مجھے بتائیں جو سنت کے خلاف عمل کرے قبر میں اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا، تو وہ لوگ جو زنا کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں، وہ لوگ جو گندی فلمیں دیکھتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سنتے ہیں، وہ لوگ جو سنت کے خلاف کریں تو ان کے چہرے قبلے کی طرف نہیں، وہ لوگ جو فرض پر بھی عمل نہیں کرتے،
रमज़ान शरीफ में उनसे रोज़े रखे नहीं जाते, वो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों में नहीं आते। औरतों का हाल ये है कि वो पर्दे को अपने लिए कैद समझती है, वो पर्दे को अपने लिए जुल्म समझती है, वो पर्दे को अपने लिए ज्यादती समझती है, वो पर्दे को माअज़ल्लाह पता नहीं अपने लिए क्या समझती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब सोचो कब्र में उनका हाल क्या होगा। अगर आप ये समझते हैं कि माअज़ल्लाह दीन सच्चा नहीं है, अस्तग़फिरुल्लाह, हालांकि कोई मुसलमान ये सोच नहीं सकता और ये बातें यूं ही गड़ी हुई हैं, तब तो इस्लाम से उसका ताल्लुक नहीं। और अगर आप ये समझते हैं कि दीन सच्चा है, इस्लाम सच्चा है, इस्लाम की हर बात सही है, तो जरा सोचो ना मेरे भाइयों। और मैं अपनी बहनों से भी पूछना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर, सुन्नत मुस्तफ़ा को तर्क किया, रसूल आज़म की सुन्नत को छोड़ दिया, तो कब्र में किबले की तरफ मुंह नहीं रहेगा। तो वो लोग जो जानबूझकर फराइज छोड़ते हैं, हाँ, उनको बार बार नमाज की तलकीन की जाती है, लेकिन फिर भी वो नमाज के लिए नहीं आते मस्जिदों के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।